ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کی کچھ آیات پر بات ہو رہی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، کہ رحمان کے بندوں کے اندر کیا کیا صفات اور خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے ناواقف لوگ جھگڑنا چاہیں، بحث کرنا چاہیں، تو یہ ان سے جھگڑتے نہیں بلکہ سلامتی کی بات کر کے الگ ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ یہ اس پر ناز نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دیجیے، ہم سے دور کر دیجیے. اور پھر پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں، بے جا خرچ نہیں کرتے، نہ ہی بخل کرتے ہیں. جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے، اعتدال ہے، درمیانی راہ چلتے. چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر ایمان لائے. ان کا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، نہ ہی یہ کسی انسان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی یہ زنا کرتے ہیں. اور جس نے یہ کام کیا، یہ تینوں کاموں میں سے کوئی کام کیا، تو فرمایا یہ گناہ میں جا پڑا اور اس کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاکیزہ معاشرے کے وجود میں لانے کے لیے قرآن کریم میں پوری تفصیل بیان فرمائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر بے راہ روی، بے حیائی، عریانی اور فحاشی اور اس کا بالآخر نتیجہ جو زنا کی صورت میں نکلتا ہے، یہ معاشرے سے ختم ہو جائے اور معاشرے کے اندر نکاح کو عام کیا جائے. نکاح سادہ ہونا چاہیے، برکت والا ہوگا. لڑکے میں کیا صفات ہونی چاہیے، لڑکی میں کیا صفات ہونی چاہیے، یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا. آج انشاءاللہ اس موضوع پر آخری یہ درس ہوگا، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ اگلی آیات پر بات ہوگی. ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی وہ ہم نے اس نوجوان طبقے کے لیے کی
کہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. لیکن المیہ یہ ہے، ماحول اور حالات اس حد تک جا چکے ہیں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد زنا کرتا ہے. شادی شدہ ہونے کے باوجود عورت اپنے شوہر سے خوش نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کیے ہوئے. یہ المیہ ہے، اور اس سے آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق شوہر کے بیوی کے ذمے رکھے اور کچھ حقوق بیوی کے شوہر کے ذمے میں رکھے. جب ان دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو دل اٹھ جاتے ہیں، آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ اس محبت کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور طرف رخ کرتے ہیں، جہاں ان کو وہ محبت ملتی ہے وہیں چلے جاتے ہیں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی زندگی بھی امت کے سامنے رکھی ہے. گھر کی زندگی بڑی اہم بات ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، چہرے پر سنت رسول سجا لی اور سر کے اوپر ٹوپی رکھ لی، بس بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوئی. دین نہیں ہے یہ صرف اتنا سمجھے کہ دیندار ہو گیا. نہ جس بندے نے یہ کیا وہ نمازی بنا ہے. جس خاتون نے پردہ شروع کر دیا وہ پردہ کرنے والی بنی ہے. گھر میں نماز شروع کی وہ نمازی بنی ہے. اس سے آگے نہیں بڑھی. دیندار تب بنیں گے جب ہمارا ہر معاملہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. شریعت نے صرف مسجد میں رہنے کا طریقہ نہیں بتایا، شریعت نے یہ بھی بتایا کہ گھر میں رہو تو کیسے رہو، شوہر کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. آج جب وہ چیزیں نہیں ملتی اس کی وجہ سے آپس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس فساد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ بات صرف میاں بیوی کی نہیں، اولاد تک اثر ہوتا ہے. وہ جب جوان ہوتی ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، معاشرے سے سکون ختم ہو جاتا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ. اس لیے میری گزارش ہے سب سے، میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، رکھ رہا ہوں. وہ قرآن اور حدیث میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیویوں کو اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ان کے ذمے جو جو چیزیں ہیں وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو یہ سمجھ لیں اگر بیوی کی وجہ سے شوہر بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، کل قیامت والے دن اس بیوی کی پکڑ ہے. اور اگر شوہر کی وجہ سے اس کی بیوی بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، شوہر کی پکڑ ہے. اللہ نے جب ایک حلال راستہ عطا فرمایا، اس کے ہوتے ہوئے انسان اگر حرام راستہ اختیار کرے گا یہ ڈبل جرم ہے، دگنا جرم ہے. یہ اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مؤمنین میں، مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور ان اچھے اخلاق میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق والا ہو. اس سے آپ سمجھے بات کو. مدار انسان کا کہاں پر رکھا جا رہا ہے؟ اس کے گھر پر. کیونکہ انسان گھر سے باہر ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ پڑ رہا ہے، وہاں تو انسان اپنے اخلاق اچھے رکھتا ہے. یہ گھر کے اندر اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں اخلاق خراب ہے، وہاں زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، زبان سے بےہودہ الفاظ نکلتے ہیں، وہاں آ کر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتا ہے، اخلاق ایک طرف ہو جاتے ہیں نا. یہاں اخلاق سب سے بہترین اخلاق کس کے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے بات کرنے والا. یہاں اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو گھر کو جنت بناتی. یہ وہ چیز ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لایا کرتے تھے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ آ کر سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرتے. سلام کرنے کے بعد گھر والوں کا حال احوال اور خیریت پوچھتے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں آنے کا انداز. اور ہمارا کیا انداز ہے؟ ہمارا انداز ہی عجیب ہے. دھڑام سے دروازہ کھلے گا پہلے تو. اگر دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی تو ایک اور مصیبت ہے کہ کدھر مر گئے تھے تم سارے، اتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں میں. وہ مر گئے تھے، اندر کوئی نہ کوئی کام ہوگا ان کو، اس لیے نہیں کھول سکے. نہیں، یہ اندر تشریف لاتے ہی باہر سے ہی شیر بن کر آیا. جی ببر شیر بن گیا. اللہ نے انسان بنایا اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا کیا پیارا طریقہ. گھر میں جنت بنتے، آتے کوئی سلام ولام نہیں، سلام نہیں کرنا اس نے آ کر، نہ ہی کوئی حال حوال پوچھنا ہے. آتے ہی وہ کھانا تیار ہے؟ اس نے کہا کھانا تھوڑی دیر ہے. تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو؟ فارغ ہی رہتی ہو، کھانا بھی نہیں بنتا. چلو بھائی شروع، یہ ایک شروع ہو گیا کام. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے. تو آپ کیا کر کے آئے باہر سے؟ آپ نے کون سا پہاڑ توڑا جو باہر سے آئے ہو؟ کو بڑا کام کر کے آؤ. آگے اگر منہ پھٹ بیوی ہو تو وہ یہی بولے گی، وہ آگے سے 10 جواب دے گی اس کو. یہ گھر میں آتے ساری بجائے اس کے کہ وہ محبت کی بات ہو، جھگڑا شروع. اور شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. میاں بیوی جھگڑے، ان سے بڑھ کر شیطان کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، شوہر اور بیوی کو خیال رکھنا چاہیے. جب کبھی دل میں آئے نا لڑنے کا خیال، یہ بات سامنے رکھنا جو عرض کرنے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے. چیلے آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں، کیا 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 آج. ایک چیلا آیا، آج جی ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا. اس کے دل میں ایسے خیال ڈالے، اس کو دنیا میں مصروف کر دیا کہ تو یہ کام کرنا، پہلے وہ کام کر لے، نماز بعد میں پڑھنا. نماز چھوڑوا دی. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرا آیا، فلاں آدمی وہ نیک کام کرنے لگا تھا، میں نے اس کو روک دیا. سارے آتے چیلے آگے بتاتے رہے، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک آیا، کہا میں نے دو میاں بیوی بڑے خوشی سے رہ رہے تھے، محبت سے رہ رہے تھے، میں نے ان دونوں میں جھگڑا کروایا. اتنا جھگڑا بڑا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. کہا اچھا شاباش، ادھر آؤ. اپنے ساتھ سینے سے لگاتا ہے اور کہا تو ہے اصل کام کرنے والا بندہ، تو نے بڑا زبردست کام کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور آج شوہر بھی آسمان پر پہنچا ہوا ہے، بڑی شان والے ہیں، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کی شان ہی اوپر ہو جاتی. یہ شاید بادشاہ بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تشریف لاتے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چند حضرات صحابہ کرام آئے، آپ کے بارے میں پوچھا گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے عام آدمی آ کر رہتا ہے. آپ گھر میں آ کر اپنے کپڑے میں پیوند خود لگا لیتے ہیں اور بکری کا دودھ خود دھو لیتے ہیں، اپنے جوتے خود گانٹ لیتے ہیں. سبحان اللہ. کون ہے یہ؟ وہ ہیں جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، سید الاولین والآخرین ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ پوری فرما دیتے ہیں. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک زوجہ مطہرہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے آج کوئی میری باہر پہرے داری کرے. آپ کے گھر کے باہر پہرا نہیں ہوا کرتا تھا، پہرے دار نہیں ہوا کرتے تھے. میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی باہر پہرے داری کرے. وہ زوجہ فرماتی میرے دل میں آیا میں کسی کو کہوں. اچانک باہر سے تلوار کی آواز آئی کہ کوئی تلوار لے کر چل پھر رہا ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا میں ہوں، اور میرے دل میں آیا میں آج جا کر حضور کے گھر کی پہرے داری کروں. آئیے یہ کون ہے جن کے دل میں بات آتی رب پوری فرما دیتے ہیں. یہ وہ ہیں ان کا مقام اور رتبہ. گھر میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، کام کاج کے اندر مصروف ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہم سمجھے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں نا، لے آئے جی کارڈ لے کے آیا، مینیو کارڈ آیا، اس میں سے یہ پسند کیا یہ لاؤ. ایک گھر میں آ کر بھی سمجھتا 5 اسٹار ہوٹل میں آیا، ہاں کھانا لاؤ، فلانی چیز لاؤ، یہ بھی لاؤ، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، اور فلانی کیوں نہیں چیز ابھی تک بنی، تمہیں کہہ کے گیا تھا نا. بس جو سمجھو کہ بڑا حضرت تشریف لائے ہیں اور یہ بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں آ کے بیٹھے ہیں. 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے، یہ تو گھر ہے آپ کا، آپ کی بیوی ہے، نکرانی تھوڑی ہے. یہ آپ کے بچے ہیں، وہ نکرانی اور خادم کے طور پر تھوڑی گھر میں رکھے ہوئے کہ یہ لاؤ اور فلانا لاؤ. تو خود جا کر اگر پانی پی لے گا کوئی شان میں کمی آ جائے گی؟ یہ سمجھ شان میں کمی آ گئی. خود اگر کسی دن کپڑے استری کر لیے تو مسئلہ کیا ہے؟ کپڑے نہیں استری کرے گا. کپڑے اگر دھونے کی نوبت آ گئی، کیا گھر میں بیمار نہیں ہو سکتے؟ عورت کیا کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ لوہے کی بنی ہوئی ہے. گھر میں ماں ہے، بیچاری ماں، یہ عورت ہے واحد جس کی پورے سال کسی دن چھٹی نہیں ہوتی. پورے سال چھٹی نہیں ہے اس عورت کی، اس کو گھر کے کام کرنے. ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہے. آج اس بیٹے کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، شاید اس لیے نہیں کرتا یہ کام. ماں بیچاری صبح سے شام تک تھک ہار کر لیٹ جائے گی، اس کو جا کر ماں کے قدم دبانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ پاؤں دبا دوں اس کے جا کر، کیونکہ ان کی شان میں بڑی فرق آتا ہے. اتنی شان اونچی بنا رکھی ہے کہ وہ ماں نہیں تھکتی بیچاری
کیا وہ آپ کی بیوی نہیں تھکتی؟ وہ بھی تو انسان ہے، کسی دن بیمار ہو سکتی ہے، کسی دن اس کو بخار ہو سکتا ہے، اگر کسی دن وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، اس دن اگر گھر کا کام ہم کر لیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، شان کے خلاف ہے ہماری، ہم نہیں کر سکتے، مرد ہے نا ہم، پتہ نہیں مرد ہے تو مرد کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے وہ گھر کا کام نہیں کرے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بکری کا دودھ دھو رہے ہیں جا کر، یہ کس کا کام ہے؟ پیوند لگا رہے کپڑوں کو پیوند لگانا کس کا کام ہے؟ ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہی کرے گی، کپڑے سلائی بھی اسی نے کرنے، استری بھی اسی نے کرنے، دھونے بھی اس نے، اور کھانا بھی وقت پر بنا ہوا، سارے کام وہ بیچاری کر رہی ہے۔ اگر کسی دن ایک آدھ بات نہیں ہوئی تو بس اسی دن آگے چڑھائی کر دی کہ تمہارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کسی مومن مرد کو یعنی شوہر کو اپنی بیوی سے اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ خرابی، فرمایا اس کے اندر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، اچھائی کی طرف تو نظر کرو، کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، کہ اچھائیاں ان کے اندر نہیں رکھی۔ دنیا میں ہر انسان خراب ہے کیا؟ ہر انسان کے اندر کہیں کچھ خرابی بھی ہوتی ہے، کہیں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے، اچھائیاں بھی تو رکھی ہیں۔ اور آگے زیادہ قدم بڑھاتے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، تیرا تو کام ہی ٹیڑھا ہے، بس ختم، چھٹی ہو گئی، اسی پر جھگڑا شروع، کام بن گیا۔ ٹیڑھی پسلی کا مطلب بھی کبھی سمجھا کہ ٹیڑھی پسلی کا مطلب کیا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال ارشاد فرمائی وہ اتنی عمدہ ہے کہ ہم آج تک اس کو سمجھ نہیں سکے۔ ہم سمجھ نہیں شاید عیب بیان کیا گیا ہے، یہ عورت کی برائی بیان کی گئی، برائی نہیں بیان کی گئی۔ آپ نے فرمایا عورت پسلی کتنا ٹیڑھی ہے، کیا مطلب؟ کسی کی پسلی آج تک سیدھی ہوئی ہے؟ کوئی بتائے کہ اس کی پسلی سیدھی ہے؟ پسلیاں سب کی ٹیڑھی ہیں، اور پسلی کا ٹیڑھا ہونا ہی حسن ہے اس کے اندر۔ کوئی کہے جی نہیں میں پسلی ٹھیک کراتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جا کے، جا ٹھیک کرا کے پھر دیکھتے ہیں کیسی پسلی باقی رہتی ہے۔ اور اس پسلی کو سیدھا کرنے کے چکر میں پسلی ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد اختتام ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ چیزیں عورتوں میں حسن ہوتی ہیں، یہ ان کے اندر ٹیڑھ پن کا ہونا یعنی حسن ہے۔ تمہاری طبیعت اور عادت کے موافق وہ نہیں ہو سکتی، تمہارے اندر جو طبیعت ہے، تمہارے اندر جو عادت ہے، ضروری نہیں کہ وہی اس کے اندر پائی جائے، وہ نہیں پائی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر وہ عادت نہیں ہے، اسی طرح اس کو برداشت کرو اور اس کے ناز اور نخرے اٹھا لو، اسی کے اوپر اپنی زندگی گزارو۔ یہ حسن بیان کیا اس کا، یہ عورت کا کوئی خرابی نہیں بیان کیا، عیب نہیں بیان کیا گیا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بات کبھی زبان سے نکالنی نہیں چاہیے۔ ہم مرد جا کے نکالتا اسی طرح کہ چلو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، لہذا تم نے ٹیڑھا کام ہی کرنا، نہیں، ایسی بات نہ کرو۔ یہ حسن بیان کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں بیان کیا۔ اس لیے اگر اس کی کوئی بری چیز نظر آئی ہے تو برائیاں ہمارے اندر نہیں، ہمارے اندر بھی 10 برائیاں ہیں نا۔ اور یہ مصیبت ہے شوہر کو، وہ تعریف نہیں کرے گا بیوی کی، تعریف دوسروں کی کرے گا۔ بیوی گھر میں کام کر رہی، کسی ایک دن زبان سے جا کے تعریف کا 2 جملے نکل جائے نا، فلانی عورت تو بڑی اچھی ہے، تو فلانی عورت تو بڑی اچھی ہے۔ بیوی کے ساتھ ہنس کے بات نہیں کرے گا، سالی کے ساتھ بڑی ہنس کے بات کرے گا، اس سے بڑا مذاق ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ بیوی سے مشورہ نہیں ہوگا، وہ مشورہ کر رہا ہے کس سے؟ بیوی کی بہن سے مشورے ہو رہے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اللہ نے فاصلہ کہاں ختم کیا، فاصلہ کہاں رکھا، بات سمجھنے کی ہے۔ میں عرض کر چکا پچھلی مرتبہ، اللہ نے لباس فرمایا مرد اور عورت کو، اور لباس انسان کے ساتھ ہوتا ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کا فاصلہ ختم کیا، ایک دوسرے کے قریب ہو کر آپس میں مشاورت کریں، آپس میں رہیں، اور فاصلہ پیدا کیا اس کی سالی کے ساتھ۔ وہاں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحم والموت، یہ تو موت تو زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ جہاں فاصلہ پیدا کیا گیا وہاں ہم نے فاصلہ ختم کر دیا، اور جہاں شریعت نے فاصلہ ختم کیا تو وہاں ہم نے فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ کبھی سمجھا نہیں ہم نے اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سے مشورہ کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کئی سالوں کے بعد عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ دل کی تمنا اور تڑپ کیا ہوگی، یہ بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ آج ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں، اور پھر راستے میں ان کو روک دیا جائے کہ تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، کیا دل کے اوپر آرے لگیں گے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں اندازہ ہو سکتا کہ دل پر آرے کیا لگیں گے۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے ایک کہ اگر کسی آدمی کو عمرہ یا حج سے روک دیا جا رہا وہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں احرام کھول دینے کا حکم ہے۔ ایک اس کے عوض میں ایک دم دینا، ایک بکری دینی یا بکرا دینا لازم ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام کو کہ اپنے اپنے احرام کھول دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ صحابہ کرام جو آپ کے ایک حکم پر لبیک کہتے تھے، کسی نے بھی احرام نہیں کھولا، کسی نے بھی احرام نہیں کھولا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے، زوجہ مطہرہ کے پاس آئے، ان کو آ کر بتایا کہ یہ عجیب آج بات نظر آ رہی ہے، ان کو حکم دیتا تو فوراً عمل کرتے تھے، آج نہیں عمل کیا۔
تو زوجہ مطہرہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ان کو غم اتنا شدید ہے کہ وہ آپ کی بات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی. آپ سب کے سامنے بیٹھ کر حجام کو بلائیے اور اپنے سر کے بال مڑوا دیجئے, بس دیکھیے پھر صحابہ کرام کیسے مڑواتے ہیں. کس نے مشورہ دیا؟ زوجہ مطہرہ نے مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, باہر آ کر حجام کو بلایا, جیسے ہی اپنے سر کے بال مڑوائے حضرات صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور سب نے بال مڑوا کر احرام سے باہر آ گئے. بیوی سے مشورہ. اس لیے یہ سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کچھ نہیں, بہت ساری باتیں اس کو بھی پتہ ہوتی ہیں, کچھ باتیں اللہ اس کے ذریعے ہمارے تک پہنچا دیتے, کام کی باتیں ہوتے ہیں, اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں یہاں تک حکم دیا. اور پھر ایک اور المیہ ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں اب چوک میں بات ہوگی, اب تو 10 بندے بیٹھیں گے, اب تو ساری برادری بیٹھے گی, تب فیصلہ ہوگا. اور وہ لڑکی والے لڑکی کو لے کے اپنے گھر چلو بھائی, یہ بھی اپنے گھر 10 بندے بٹھاؤ پھر بات ہوگی. عجیب, 10 بندے بٹھاؤ بات ہوگی؟ 10 بندوں نے نکاح کیا تھا, یہ کیا نکاح تو میاں بیوی کا معاملہ تھا. ہمارے یہاں تو مصیبت الٹی ہے, یہاں جلتی پر تیل کا کام کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں. جہاں جھگڑا ہو جائے نا میاں بیوی کا, وہاں جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. بیوی کے والدین شاباش بیٹی اچھا کیا, آجا, کوئی نہیں ہم تجھے رکھ لیں گے. تو ہم بھی دیکھیں گے آپ نے کتنے دن رکھا. یہ صرف بات کرنے کی ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں کوئی خاتون خدا کے لیے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ جائے. آج آپ کو والدین کہہ رہے ہیں, آج آپ کو آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 2 روٹی ہمارے اوپر بھاری نہیں ہے, کل یہی بھائی تجھے اپنے گھر سے نکالے گا. آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. یہ بھائیوں کی محبت ختم ہو جاتی جب ان کی شادیاں ہو جاتی, ان کے بچے ہو جاتے, ختم. محبت نہیں رکھتے اپنے پاس. ماں باپ بھی کب تک سنبھالیں گے, کوئی نہیں سنبھالتا. اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ. لیکن آج المی ہے, یہ شوہر پیٹے گا, مارے گا, مار کر گھر سے باہر دھکا دے کر باہر نکال دے گا, دفعہ ہو جو میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ انسان نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے, اخلاق سے انتہائی نیچے گر چکا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں ہدایت دی, وہ سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پوچھا حضرت علی کا. حضرت علی کی ایک کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ابو تراب, مٹی والا. تو پوچھا کہاں ہے؟ کہ کچھ نوک جھونک ہو گئی ہے. تو وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. کون گیا؟ شوہر. ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. بیوی کو گھر سے نہیں نکالا. بات سمجھنے کی ہے. بیوی گھر کی عزت ہے, اس کو ہم عزت بنا کر اپنے گھر میں لے کر آئے. اس کو چوراہے میں پھینکنے کا حکم نہیں کہ پھینک دو اٹھا کر. ٹھیک ہے آپ کا جھگڑا ہوا, ٹھیک ہے آپ کی لڑائی ہوئی, لیکن آپ الگ ہو جائیں, آپ گھر سے باہر آ جائیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد سوچیں اب کیا کرنا ہے. مرد کو کیوں حاکم بنایا؟ اس لیے حاکم بنایا وہ پیٹے, اور اس طرح پیٹے کہ جس طرح کوئی جانوروں کو پیٹا جاتا ہے. مذاق بنا رکھا ہے. باپ کو اجازت نہیں ہے, باپ کو اجازت نہیں اپنی بچی کو مارے. چہرے پر تو مارنے کی بالکل اجازت نہیں, کسی کو یاد رکھے آپ نے منع فرمایا حدیث شریف میں, ہرگز کسی کے چہرے پر مت مارو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ شوہر, کس کو مارنے کی اجازت نہیں. آج تو پیٹا جا رہا ہے اور ایسے مارا جا رہا ہے کہ ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی جاتی ہیں. زخم کے نشانات ہیں عورتوں کے چہروں پر. کیا مذاق بنا لی ہے, کیسا انسان ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گھر سے چلے گئے. تو آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا مسجد کی دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے. وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی پیٹھ اور پہلو جو ہے وہ مٹی سے آلودہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ہاتھ پھیرا, مٹی اتاری اور فرمایا اجلس یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھیے. یہ پیار ہے, یہ کنیت. اور اس پر فخر کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کنیت عطا فرمائی. معاملہ رفع دفع ہو گیا, ایک لمحے کے اندر رفع دفع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 1 سے زائد تھیں. حکم ہے جب بیویاں 1 سے زائد ہوں, 2 ہوں, 2 سے زائد ہوں, تو اس صورت کے اندر اپنی بیویوں کے درمیان برابری کرو. برابری یہ ہے کہ اگر ایک کے پاس 1 دن رہے تو دوسرے کے پاس بھی 1 دن رہنا ہے, ایک کے پاس 1 ہفتہ رہے دوسرے کے پاس بھی 1 ہفتہ رہنا ہے. یہ برابری, یہ تقسیم ہے, یہ حکم ہے شریعت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے پاس آئے, ان کی باری تھی. وہاں آئے تو دوسری زوجہ مطہرہ نے گھر سے کوئی کھانا بنایا, اچھا بنایا, وہ بھیج دیا اپنے خادم کے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ جاؤ. تو جن زوجہ مطہرہ کے ہاں وہ لے کر آئے تو ان زوجہ مطہرہ نے کہا کہ باری تو میری طرف ہے, کھانا اس نے کیوں بھیجا. غیرت ہو گئی, غیرت آ گئی, اس لیے زور سے مارا تو وہ خادم کے ہاتھ سے وہ پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا,
ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ سوچ لیں، پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم جیسا ہوتا تو کیا ہوتا، وہ کام ہی کچھ اور ہوتا، نہ جانے کیا کچھ، ہم تو آسمان اور زمین ایک کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کو فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. سبحان اللہ، بات ختم. تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اور وہ پلیٹ اور سالن اٹھوا لیا اور کہا کہ اس گھر سے، اسی گھر سے ایک پلیٹ، کیونکہ اس نے توڑی ہے، ایک پلیٹ یہ لے جاؤ اور جا کر صحیح سلام پلیٹ اس کو دے دو. 1 منٹ میں بات ختم ہو گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. اور ہمارے یہاں کیا، چوکوں میں بات ہوگی، چوراہوں میں بات ہوگی، 10 سال لگیں گے، شاباش 10 سال لگاؤ، بڈھے ہونے دو ان دونوں کو. عجیب ہی سسٹم ہے، پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پرنور طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو چھوڑ کر جا کہاں رہے ہیں. خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، عورتوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، مردوں سے بھی، عورتوں سے کہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر مت جاؤ. اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کا حل بھی عرض کروں گا. کیسے حل ہوگی؟ انشاءاللہ حل ہوگی. دین نے طریقہ دیا ہے ہمیں. اور مرد کو بھی نہیں چاہیے ایسا کام نہ کرے، اتنی وہ اخلاق سے نیچے نہ گر جائے کہ اپنی بیوی کو اٹھا کر باہر پھینک دے، بچوں کو بھی پھینک دے. نہ کرو ایسا، ہرگز نہ کرو. ورنہ آج تو آپ نے کر لیا، قبر میں تو آپ کو جانا پڑے گا. وہاں سے جانے سے کوئی چارہ نہیں ہے، پھر پتہ چلے گا ہوتا کیا ہے. یہ یاد رکھیں، جو بندہ دنیا کے اندر اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھا کر ظلم کرتا ہے نا، اللہ دنیا میں اس سے بڑا بدماش اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اس سے بڑا بدماش. اور ان آنکھوں نے دیکھا ہے ایسے واقعات کو. پھر اس کو پتہ چلتا ہے دنیا میں ہوا کا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. خدا کے لیے بات سمجھے، یہ کوئی چوہے بلی کا کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. تو بھئی اگر کوئی اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری اچھی بات لگ رہی ہے اس کی طرف توجہ کرو. ہوتا ہے ہر انسان دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ماردار شروع کر دی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ جیسا تم کھاؤ اس کو ویسا کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا اس کو پہناؤ، جیسے گھر میں تم رہو ویسے اس کو رکھو. یہ ذمہ داری ہے اور اس کو رکھنے کی حکم ہے. اور پھر اس کا کمرہ بھی الگ ہو، گھر میں کمرہ الگ ہونا چاہیے. یہ بیوی کا مطالبہ ہو، صحیح ہے، ہونا چاہیے، ہو کر سکتی ہے کہ میرا کمرہ الگ ہو، اس میں کوئی نہیں آئے گا، اس کمرے کی چابی تالا میرے پاس ہوگی. یہ اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتی ہے. اس کے ساتھ اٹیچ بات ہو، باورچی خانہ ہو، یہ دینا ذمہ داری ہے مرد کی. مرد کی ذمہ داری یہ دے. لیکن اگر کہیں اور خود ہی خاتون اپنی اس چیز کو مطالبہ نہیں کرتی اور سب کے ساتھ رہتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سب ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اجازت ہے ان کو ایک ساتھ رہنے کی. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپس میں دل ملے ہوئے ہیں. یہ لیکن بیوی جب آتی ہے نا گھر میں تو وہ یہ سمجھتی ہے کسی پرائے کے گھر میں آئی، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، پرایا گھر نہیں سمجھے. جب کوئی بات ہو تو ہمارے ہاں تو یوں ہوتا تھا، یہاں یوں ہوتا ہے، تمہارا ہاں کون سا تھا؟ تمہارا ہاں تو ختم ہو گیا، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا، اب ماں باپ کا گھر ختم، اب آپ کا گھر شوہر والا گھر ہے اور ہمارے ہاں یہی ہے، شوہر کا گھر ہمارے ہاں ہونا چاہیے. ہاں اپنے ماں باپ والی بات چھوڑ دیں اور یہ ذہن میں رکھو، آپ اپنے والدین کے گھر میں شہزادی تھی، آپ کی ضروریات شہزادیوں کی طرح پوری ہوئی. اب شوہر کے گھر میں آپ ملکہ بن کر آئی ہو، ملکہ بن کے دکھاؤ. ملکہ بن کے وہ دکھائے گی جو گھر میں آ کر سب کے دلوں کو جیت لے گی. اور وہ جیت تب سکتی ہے جب گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے گی. اس لیے وہ پہلی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ بھئی گھر میں بچیوں کو کام سکھایا کرو، بچیوں کو خاص طور پر، اور بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی آنا چاہیے. کسی دن ماں بیمار ہے، لڑکے کو حیا آنا چاہیے، جا کر چائے بنا کر خود بھی پیے، ماں کو بھی پلائے. باہر سے ڈبل روٹی لے، بریڈ لے کر آ جائے، بسکٹ لے کر آ جائے، ماں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے. دوا لا کر ماں کو دے اور کھلائے ماں کو، خدمت کرے ماں کی. یہ نہیں ہے کہ اماں ہی اب بنا دے، وہ بیچاری بخار میں تپ رہی ہے، اس کو ناشتہ چاہیے، ناشتہ اس کو چاہیے جناب کو، یہ خود نہیں بنا سکتا، اس کے ہاتھوں پر پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے. ارے خود جا کر چھوٹا موٹا کام تو آنا چاہیے کہ کبھی کپڑے دھونے پڑے تو کپڑا دھو لے، ایک آدھا جوڑا دھو لے، کبھی کوئی کسی جگہ بٹن لگانا پڑے بٹن ہی لگا لو، بٹن لگا لیا. اور بعض تو ایسے پتہ نہیں، میں بتا نہیں سکتا، ایسے بھی لوگ ہیں ہاتھ کے ناخن بھی نہیں کاٹتے. ماں کاٹے گی ہاتھ کے ناخن، اب آگے کیا کروں؟ یہ ذمہ داری بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. بچیوں کو تو لازمی سکھانا چاہیے. اگر بچیوں کو گھرداری نہیں سکھائی تو ماں نے اپنی بچی کا گھر خود برباد کیا. یاد رکھے، ماں کی ذمہ داری ہے، بچیوں کو سکھاؤ. وہ دوسرے گھر میں جائے گی، وہ تب بنے گا جب وہاں جا کر وہ گھر کے کاموں کو کرے گی. تو بہرحال ان بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، مرد کو بھی کرنا چاہیے کہ میں کروں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے تو میں کیوں نہ کروں؟ میں بھی کروں. اور سنت سمجھ کر کریں گے تو عبادت ہے، سنت سمجھ کر کریں گے تو عبادت ہے. اگر گھر میں آئے بچہ پریشان کر رہا ہے، اس نے کھانا بھی بنانا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، آپ بچے کو دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ جی نہیں جی میں تو گیم کھیلنے لگا ہوں، میرا گیم کا سکور ہی پورا نہیں ہو رہا. تیری گیم کا سکور پورا کیسے ہوگا؟ ایک لگے گی دماغ پر تو سکور پورا ہو جائے گا.
عجیب انسان ہے, گیم کا سکون ہی پورا نہیں ہو رہا ہے اس کا, یہ گیم کے چکر میں بڑا ہوا, پب جی کے چکر میں. اب کیا کریں, پب جی کے ساتھ شادی کی تھی, بیوی کے ساتھ شادی کی ہے, اچھے بھلے ہو گئے. میں نے پہلے عرض کیا تھا, اسی لیے باپ, لڑکا باپ بن گیا نا, اس کو پتہ نہیں باپ ہوتا کیا ہے, اس کو نہیں پتا, کوئی پتہ نہیں ہے باپ کے ذمہ حقوق کیا ہے. اس کو صرف کھانے پینے کا پتا ہے, بس ابا بن گیا بڑا, بس خوش ہے. ابے اس کی ذمہ داری آپ کے ذمے میں کیا آئی ہے آپ کو پتا بھی ہے نہیں. بیوی اور لڑکی ماں بن گئی, پتہ ہی نہیں ماں ہوتی کیا ہے, ماں نے کرنا کیا ہے. پہلی مائیں پتہ ہوتی تھی, ماؤں کو پتہ ہوتا تھا کیا, ادھر بچہ روتا, ادھر ماں کا دل دہل جاتا. اور اب بچہ روتا رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ فیس بک پر لگی ہوئی ہے, یہ یوٹیوب پر اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہے, یہ ناول پڑھ لی اپنے موبائل کے اندر, ناول پورا کرنا ہے جب تک نہیں. اور بچہ آیا تھپڑ لگا, کیوں روتا رہتا ہے, اور اٹھا کر اس کو فیڈر دے دیا, چل فیڈر بھی الگ ہو جا, بس ختم, بس بڑا کم کر لیا. یہ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیسے کام بنے گا. تمہارا عرض کر رہا تھا بیوی کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں اور شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق, تو شوہر کے ذمے حقوق ہیں کہ گھر میں اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بات آپ کے طبیعت کے خلاف ہو گئی, مزاج کے خلاف ہو گئی, ابھی اس پر بات نہ کریں, بعد میں بات کر لیں. گھر میں جائیں, سلام کریں, حال پوچھیں گے نا تو اس سے محبت بڑھے گی. اگلے کو بھی خیال ہوگا کہ میرا حال پوچھا ہے, میری طبیعت پوچھ رہا ہے, اور جا کر تعریف کریں. بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب تمہاری ماں کھانا بنا کر دے تو تعریف کیا کرو, اماں آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا اور اتنا پرخلوص کھانا بنا کر دیا, بڑا مزیدار ہے, ہمیں کھا کے بڑا مزہ آ گیا. یہ باتیں کرنی چاہیے, شکریہ ایک دوسرے کا کرو. آئے شوہر لے کر آئے نا بیوی کے لیے کچھ, کہاں سے لائے, 2 نمبر چیز لائے. بالکل آپ کو تو خریداری کرنی ہی نہیں آتی. اچھا تو جا کے کر لے بھائی, آپ کو خریداری کرنی نہیں آتی. وہ بیچارہ دل سے لے کر آیا ہے تو آپ کے لیے پسند کر کے لایا. اگر آپ 2 جملے بول دو گی تو کیا ہوگی, اگر جھوٹ بھی بولو کہ مجھے بڑا پسند آیا یا بڑا زبردست رنگ لے کر آئے, نہ اس سے تو کٹ جاتا ہے نا کہ میری بہادری کدھر جائے گی, میں بڑی چیمپئن ہوں خریداری میں, میری چیمپئن شپ ختم ہو جائے گی. عجیب. اور اگر بیوی شوہر کے لیے لے آئے, وہ بھی حضرت یہی فرماتے, یہ تو کہاں سے گھٹیا قسم کا اٹھا کے لے آئی, کتنے کا لائی کا, 2000 کا, لے میں 1200 کا بھی لا کر دے دیتا ہوں تجھے. ارے یار لے کر آ گئی, اللہ کے نام پر لے آئی, اب وہ بیچاری اپنی محبت سے لائی, قبول کر لو, قبول کر لو. یہ محبت نہیں ہے نا. اس سے محبت کس کو کہتے ہیں, آپ اپنے محبوب کی چیز کو ہی پسند نہیں کر رہے تو محبت کا نام کیا ہوا, یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے نا. تو بیوی بھی شوہر بھی دونوں آپس میں معاملات الگ الگ چل رہے ہیں. نہیں, اپنے اندر یہ چیز ختم کرنی چاہیے. بچوں کو بھی سمجھایا جائے, گھر میں بھی سمجھایا جائے. والد کوئی چیز لے کر آئے, بچہ اس کو خوشی سے لے. بیوی کو بھی چاہیے, شوہر لے کر آئے خوشی سے لے, بڑی پسند آئی, بڑی زبردست چیز لے کر آئے, اسی کو بنا کر میں نے پہننا ہے. شوہر بھی یوں کہے, آپس میں محبت بڑھے گی, محبت بڑھے گی, کام بنے گا. یہ محبت بڑھانے والی باتیں, نہ کہ ہم کاٹنے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں. کاٹنے والی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے گھر کٹ رہے ہیں. اب یہ 4-5 دن ہوئے, میرے پاس اتنی باتیں آ چکی نا, میں بتا نہیں سکتا. یہ لڑکی گھر میں بیٹھی ہے, اس کو کیسے بھیجیں, جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بھی ایک لڑکی کی نہیں بات آئی, کئیوں کی, اور فون آ رہا ہے, جی اس کو کیسے سمجھائیں, اس کو سمجھا دیں, یہ اپنے گھر چلی جائے, جانے کے لیے تیار نہیں. کریں تو کریں کیا, کہاں جائیں, کس کو بندہ جا کے سمجھائے. خدا کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی. ماں باپ اپنے بچوں کا گھر برباد نہ کریں. جو ساس ہے اس کو بھی چاہیے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, بہو کو بیٹی سمجھے. اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو تکلیف سمجھ میں آتی ہے, بہو کو تکلیف ہو تو تکلیف نہیں ہوتی. کجی اس نے تو ہمیشہ سر پہ دوپٹہ ہی باندھ کے رکھتی ہے, بیماری رہتی ہے جب سے آئی ہے. تو اگر آپ کی بیٹی بیمار ہو جائے تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں, آپ تو جلدی اس کو اپنے گھر بلا لیں گی, بلا کر اس کی خاطر تواضع شروع ہو جائے گی, گھر میں کھلانا پلانا ہو جائے گا. یہ نہیں کسی کی بیٹی, یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی تو کسی کا جگر کا ٹکڑا ہے جو اس نے دیا ہے آپ کو. کیوں فرق کر رہے ہیں, فرق یہی ہے دلوں میں وسعت نہیں ہے, جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. شوہر کو بھی چاہیے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے, آنکھیں کھلی رکھے. ایسے نہیں کہ ماں کی وجہ سے بیوی کا حق مارے, بیوی کی وجہ سے ماں کا حق مارے. یہ شوہر کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. شادی کے بعد اب اس کو بیلنس قائم کرنا ضروری ہے. ماں کا حق ماں کو دیا جائے, بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے. یہ نہیں کہ ماں کی وجہ سے بیوی کا پر زیادتی شروع کر دے اور بیوی کی وجہ سے ماں پر زیادتی شروع کر دینا. یہ اس کو بیلنس رکھنا ہے, بیلنس کر کے چلے گا تو کام بنے گا. یہ تو عرض کر رہا ہوں اس کے کہ یہ عورتوں کے حقوق جو شوہر کے ذمے میں ہیں وہ ان کو ادا کریں, اور بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق, اس کو صرف اتنا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس سے سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے. شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ اتنا بلند دیا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو اس کو کیا جاتا, بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. اتنا بڑا بلند مقام دیا ہے. اب شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے, اس کو ناراض نہ کرے, ناخوش نہ کرے کہ اس کو ہر وقت ہی ناراض کر کے رکھنا ہے. خوش رکھے, اس کو خوش رکھنے کی اپنی طرف سے کوشش کرے. حدیث شریف میں ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے نا تو جو
آخرت میں اس کو حوریں ملنے والی ہیں شوہر کو، وہ کہتی ہیں وہاں سے کہ تو اس کو تنگ نہ کر، یہ چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے، اس کے بعد اس نے ہمارے پاس آ جانا ہے. وہ یہ کہتی ہیں. اس لیے عورت کو زیب نہیں دیتا. اور اگر شوہر نے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بلایا، وہ نہ آئی، تو فرمایا حدیث شریف میں ساری رات صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ شوہر کا حق ہے، اس کو دینا ضروری ہے. یہاں اگر کوتاہی ہوگی اور شوہر غلط راستے پر چلا گیا تو اس صورت میں ذمہ دار بیوی ہوگی. ایسے ہی شوہر کو بھی اپنی بیوی کی اس ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے. وہ نہیں پورا کرتا، بیوی اگر غلط راستے پر جائے گی، اس کے ذمہ دار خود ہے. شوہر نے محبت ہی نہیں دی اپنی بیوی کو، مار کٹائی پر لگے پڑے. آج کل تو باہر نوجوانوں کا عجیب عجیب قصے میرے پاس آتے رہتے ہیں نا، آ کے بتاتے رہتے ہیں. وہ قصے ہی عجیب ہے. یہ پہلی رات میں کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے آپ نے اس کی پٹائی کرنی ہے، پہلی رات میں پٹائی کرنی ہے. کوئی شرابیں پی کر چاہتا ہے، کوئی نہ جانے کیا کچھ کر کے جاتا ہے. عجیب ایسی باتیں میں نہیں بیان کر سکتا. کیا کیا کرتے ہیں عجیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین سلیم، دین فطرت عطا فرمایا. اپنی فطرت کے مطابق رہیں، فطرت سے نہ ہٹیں، غیر فطری چیز کی طرف نہ جائیں. یہ ڈراموں میں، فلموں میں بیہودہ چیزیں جتنی دکھائی جاتی ہیں، غیر فطری زندگی ہے، غیر فطری. وہ دماغ میں رکھتا ہے شوہر، کہ شوہر نے بھی اپنے دماغ میں رکھا، بیوی نے بھی اپنے دماغ میں رکھا. وہ جتنا گند دیکھا ہے، یہ گند فطرت کے مطابق نہیں، اور فطری زندگی کبھی اس کے مطابق نہیں گزرتی. اس کو اپنے ذہن سے نکال کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے مطابق گزاریں، تب جا کر کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بنے. اس لیے ایک تو اس کو خوش کرنے کی کوشش رکھے. ایک حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، فرمایا ایک گاؤں میں کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد جب اس کو دفنانے کے لیے لے کر گئے تو قبر کھودی تو قبر کے اندر سانپ. انہوں نے اس کو بند کیا، دوسری کھولی اس میں بھی سانپ، تیسری کھودی اس میں بھی سانپ، چوتھی کھودی اس میں بھی سانپ. تو وہاں جو ایک بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کا شوہر موجود ہے؟ کہ جی موجود ہے. اس کو بلایا، کہا کیا تو اپنی بیوی سے ناراض ہے؟ کہا میں ناراض ہوں، اس نے بہت تکلیفیں دی ہیں، اس نے بہت مجھے پریشان کیا، اس نے تنگ کیا. تو فرمایا یہ اسی کا نتیجہ ہے. اس کو پھر سمجھایا کہ خدا کے لیے اب تو معاف کر دے تاکہ اس کی آخرت کی منازل آسان ہو. جیسے ہی اس نے اپنی طرف سے معافی کا جملہ بولا، ادھر سے وہ سانپ قبر سے غائب ہونا شروع ہو گیا، غائب ہو گیا. یہ بات معمولی نہیں ہے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. عورتوں کو رکھنا چاہیے شوہر کا مقام کیا ہے. بعض عورتیں شوہر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ماں بھی سمجھاتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں لے لینا. مٹھی میں لے لینا، مکھی مٹھی میں آ جائے گی، مٹھی میں لے لو. اور مٹھی میں لینے کے لیے امام صاحب کے پاس آ گئے، تعویذ دے دو، تعویذ ایسا دو کہ شوہر بس میری بچی کے اوپر دیوانہ ہو جائے، مٹھی میں آ جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ میں اپنے شوہر کو قابو کرنا چاہتی ہوں، قابو نہیں ہو رہا. یہ قابو کرنے کا چکر بڑا رہتا ہے، عورتوں کو بڑا چکر رہتا ہے، وہ جاتی ہیں، یہ مجھے پتا بہت ساری جگہوں پر جاتی ہے، خدا کے لیے نہ جاؤ، کہیں سے کسی نے قابو نہیں ہونا، ہاں گھر برباد ہوگا، گھر برباد ہو جائے گا. تو ان کے پاس گئی، کہا کہ مجھے شوہر کو قابو کرنا ہے، وظیفہ بتائیں. کہا وظیفہ تو ہے میرے پاس، لیکن اس کے لیے شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شیر کے 3 بال لانے پڑیں گے، شیر کے 3 بال لاؤ. چلی گئی، شوہر کو قابو کرنا ہے نا، بڑا اہم کام ہے. اس لیے چڑیا گھر گئی، چڑیا گھر روزانہ جاتی اور روزانہ جا کر شیر کو گوشت ڈالتی کہ یہ مانوس ہو جائے. کچھ دن لگاتار جاتی رہی اور جا کر گوشت ڈالتی رہی، وہ شیر مانوس ہو گیا، قریب آ کر بیٹھنے لگا. ایک دن جو قریب آ کر بیٹھا، زور سے 3 بال کھینچے بھاگی کہ لے اب کام ہو گیا. آ گئی ان بزرگ کے پاس اور آ کر کہا کہ وہ خاتون ہوں میں جس کو آپ نے کہا تھا بال شیر کے لے کر آنا، تو یہ میں شیر کے بال لے کر آئی. تو انہوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا اے خاتون، تو اگر کسی جانور کو اپنے سے مانوس کر سکتی ہے تو کیا تو اپنے شوہر کو اپنے سے مانوس نہیں کر سکتی؟ اگر یہ محنت تو اپنے شوہر پر کرتی، شوہر یقیناً تیرے سے مانوس اور محبت کرنے والا ہو جاتا. تو یہ محنت وہاں کرتی، اور یہ عورت کی ذمہ داری ہے، وہ یہ محنت کرے گی، شوہر ضرور مانوس ہوگا، محبت کرے گا، گھر بنے گا، جنت بنے گی. لیکن کرنا شرط ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی اس بات کا خیال رکھے. اگر بلا وجہ شوہر تنگ کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں ایسے جو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ غصے میں رہتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ بھی دیکھو، اپنے اوپر دم کیا کرو. کس کا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بہت مرتبہ ایسا دیکھا کہ یہ شیطانی طرف سے عمل ہوتا ہے، نظر میں آ جاتے ہیں. جو میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں نا، دوسروں کو اچھا نہیں لگتا یہ کیوں خوش رہ رہے ہیں، اپنا تو جھگڑا ہو رہا ہے، یہ خوش رہ رہے ہیں. اپنا بھی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کا بھی جھگڑا ہونا چاہیے، لہٰذا نظر لگ جاتی ہے. اپنے اوپر بھی دم کرے، اپنی بیوی کو بھی بتائے، وہ بھی دم کرے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دیکھیں ہم آہنگ پیدا ہو جائے گی، وہ چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی شوہر آگے جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، گالم گلوچ کرنا بعضوں کی عادت ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں ایسی بد اخلاقی کرتے ہیں، الامان والحفیظ. بچیاں بھی بیچاریاں پریشان ہو جاتی ہیں، یہ کیا کر رہا ہے.
تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے جب بھی کھانا بنائے، گھر میں کھانا بنا رہی ہیں تو کھانے کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور اللہ سے دعا کر لیں یا اللہ ان ناموں کی برکت سے میرے شوہر کے دل میں نرمی پیدا فرما دے. انشاءاللہ نرم ہو جائے گا، انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا، اس کے دل میں اللہ نرمی پیدا فرما دیں گے. شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے یہ گھر میں جو عورت لے کر آئے ہیں یہ ہماری بیوی بعد میں، اللہ کی بندی پہلے ہے، لہذا اللہ کی بندی ہونے کے ناطے اس کا جو حق ہمارے ذمے میں بنتا ہے وہ ادا کرو. اور بلا وجہ شوہر سے فرمائشیں نہ کریں، بلا وجہ فرمائشیں کر کر کے شوہر کو تنگ کر دیتی کہ فلاں کے پاس تو ایسا جوڑا، میرے پاس ایسا جوڑا نہیں، فلاں کے پاس تو یہ، میرے پاس نہیں. نہیں نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو. یہ دنیا کی چیزوں سے کبھی گھر نہیں بنتے، یہ گھر دلوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے بنتے ہیں. یہ دل جب دل کے ساتھ جڑ جائے تو پھر گھر بنے گا، چاہے کچھ پاس ہو یا نہ ہو. اس پر میں کئی واقعات سنا چکا ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت شوہر کو دی ہے وہ آپ پر خرچ کر رہا ہے، اسی کو غنیمت سمجھو. آج کل حالات اتنے نازک ہیں اور حالات معاشی طور پر اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے. تو گھر کی عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیچارے صبح سے شام تک ہمارے مرد جاتے ہیں لیکن وہ کما کر وہ نہیں لاتے جو پہلے لاتے تھے. تو اب اپنی فرمائشیں کم کر دیں، فرمائشیں نیچی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ جنت میں جا کے ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے گھر بنانا، گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ رہنا. جب یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس لیے اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے کر آئیں. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے کتابیں بھی میں تقسیم کروا رہا ہوں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے 2 بیان فرمائے. ایک بیان مردوں کے لیے تھا کہ مردوں کے اوپر بیوی کا کیا حقوق ہے، اور ایک بیان بیویوں کے لیے تھا کہ تمہارے ذمے تمہارے شوہروں کے کیا حقوق ہے. تو عورتوں میں کتاب وہ تقسیم کروائی جا رہی حقوق الرجال، جس میں ان کے شوہر کے حقوق ہیں وہ لے، اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ گھر جنت بنے گا. کوئی مسئلہ پریشانی کا ہے پوچھ سکتی ہیں، اپنی محرم کے ذریعے بھیجیں اور پوچھ لیں. اور مردوں کے اندر حقوق النساء وہ کتاب تقسیم کی جا رہی ہے جس میں بیویوں کے حقوق ہیں. وہ بندے لے لیں جن کی بیویاں ہیں، جن کی ابھی بیویاں نہیں ہیں وہ نہ لیں ابھی فی الحال. تو جن کی بیوی ہے وہ لے لیں، وہ پڑھیں. چونکہ وہ کم مقدار میں اگر کسی کو نہ ملے تو بعد میں مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ منگوا لی جائیں گی، تقسیم کر دی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے. اے الہ العالمین، جان بوجھ کر، بھول کر، چھپ کر یا لوگوں کے سامنے ہم نے چھوٹا بڑا کوئی گناہ کیا، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے. مولا کریم ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارا ایک اقبال گناہوں میں جکڑا ہوا، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے سامنے یا اللہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مولا کریم، مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں محروم نہ فرمائیے گا. محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے.
اپنے دین سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ اپنی اشد محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مزاج فاسقانہ کو یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے نیک لوگوں کے مزاج میں تبدیل فرما دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یہ امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ مولا کریم الہ العالمین گھروں کے اندر یا اللہ اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر گھر کے اندر یا اللہ شوہر اور بیوی میں خوب آپس میں ہم آہنگی اور حقیقی محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے باعث خیر، باعث سکون بنا۔ مولا کریم یا ذل جلال والاکرام اگر کہیں میاں بیوی کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو بھی ملا دیجیے۔ یا اللہ لڑکیوں کو جو اپنے ماں باپ کے گھر میں آ کر بیٹھ گئیں ان کو واپس اپنے شوہر کے پاس جانے کی توفیق عطا فرما، ان کے شوہروں کے دل کو نرم فرما، ان کے گھر کو آباد فرما۔ یا اللہ کسی کا گھر نہ ٹوٹے ربا، تمام بچیوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو بچیاں جن کے رشتے نہیں آئے اس کے نصیب اچھے فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو شوہر ظالم ہیں ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ الہ العالمین مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین جو کچھ ہم آپ کے قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم نے سنی، یا اللہ ان پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا الہ العالمین مسلمانوں، تمام مسلمانوں کے گھروں کو یا اللہ جنت بنا دیجئے۔ یا اللہ گھروں کو جنت بنا دیجئے۔ یا اللہ آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ یا مالک الملک یا احکم الحاکمین جتنے بھی ساتھی موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ پوری فرما دیجئے۔ عدنان بھائی کی والدہ کافی علیل ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دے۔ اور بھی جو بیمار ہیں یا الہ العالمین سب کو یا اللہ مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما دیجئے، ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔